جاتے تھے. کسی نے بکریوں کے ریوڑ کو پہلے پانی پلا لیا، دوسرا قبیلہ آیا، بس لڑائی بھڑائی، تو نے پہلے کیوں پلایا؟ میں کہاں تھا؟ میری عزت کا تمہیں خیال نہیں آیا؟ میرے لحاظ تم نے نہیں کی؟ بس لڑ رہے. اور پھر ایک دن لڑائی، 2 دن 4 دن کی لڑائی پر بات ختم نہیں. نسل اور بعد نسل جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ سینکڑوں سال پر محیط. بکریوں نے پہلے پانی پی لیا، کون سا غضب ہو گیا؟ جب بعد میں پی لیں گی کون سا غضب ہو جائے گا؟ بس اناج، شیطان اور کبر، یہ بھی نفس میں بیٹھا ہے، وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے. تو یہاں ارشاد یہ فرمایا اخوتن، تم تو آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا، لہذا صلح کروا دیا کرو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں. مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. ہم نے زیادتی چھوڑ دی، ظلم چھوڑ دیا، ہیرا پھیری چھوڑ دی، بددیانتی چھوڑ دی، دوسرے کے ساتھ مکر و فریب کرنا چھوڑ دیا، دوسری کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دیا، دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہم نے چھوڑ دیا، دوسرے کی آبرو کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا. کیسے اسلام نہیں آتا پاکستان میں؟ ہم نے آج تک اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اسلام کے ساتھ تو جب انصاف کریں گے دیکھا جائے گا. آنے کی راہیں ہماری وجہ سے مسدود ہیں، آنے کی وجہ ہم نے راہیں خود بند کی ہیں. اسلام کی راہ میں ہم رکاوٹ ہیں. ہم 5-6 فٹ کے وجود پر اسلام نہیں لا سکے، انصاف اس کے ساتھ نہیں کر سکے. اور میرے ملک کے ساتھ انصاف ہو، قوم کے ساتھ انصاف ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیا ہے، اپنا احتساب کیا ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محاسبہ کیا ہے، اپنے ساتھ انصاف کیا ہے، تو دنیا میں انصاف رائج ہوا. ہم کہتے ہیں ہم انصاف نہ کریں، ہم تو بے ایمان کے بے ایمان، بددیانت کے بددیانت، ڈاکو کے ڈاکو، چور کے چور، بدکار کے بدکار. اسلام آ جائے کہاں سے؟ اس کی کون سی راہ؟ اللہ اکبر.